والی جو پسلی تھی اس کے نیچے سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا. لیکن کس طرح پیدا کیا ہے؟ پروسیس سے نہیں ہے، تدریجاً نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا پروسیس سے گزارا، مٹی کٹھی ہو رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، گوندا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، پتلا بن رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، روح ڈالی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوا. آنکھ کھلی تو پورے ڈریس میں ایک خاتون بیٹھی ہیں. یہ سمجھایا گیا کہ عورت شروع سے پردے والی چیز، اس کا ننگے ہونا عیب ہے، اس کا ننگا ہونا اس کی شان کے خلاف. ننگے صرف جانور ہوتے ہیں، انسان لباس کے ساتھ ہی خوبصورت ہے. انسان کی خوبصورتی لباس کے ساتھ، ننگے پن کے ساتھ خوبصورتی نہیں ہے. ساری خوبصورتی لباس کے ساتھ. اور میرے نبی نے فرمایا آگے زمانے میں ایسی عورتیں آنے والی ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تو ٹائٹ لباس کی طرف اشارہ کیا. جو تنگ لباس ہوتا ہے جس میں وہ کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی ہوتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا. پہلے دن بتایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، یہ پردے کی چیز، اور لباس اس کی زینت ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی. اللہ نے کہا قد انزلنا علیکم لباسا یواری صواتکم وریشا. میرے بندو میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یہ دو کام کرتا ہے. ایک تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، ایک تمہیں خوبصورت بناتا ہے. تو کسی بھی مرد عورت کی خوبصورتی وہ لباس میں ہے. وہ لباس کو مختصر کرنے میں نہیں ہے. جتنا لباس مختصر اور چھوٹا ہوتا جائے گا اور ننگا پن بڑھتا جائے گا، خوبصورتی ختم ہوتی جائے گی، کشش ختم ہوتی جائے گی. بنانے والے نے جیسے ڈیزائن کیا ہے ویسے کرو گے تو کامیابی ہے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. پہلے دن سے اس کو پردے میں رکھا. پھر ایک اور بات ساتھ اضافے کے طور پر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے اور کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا. پورے قرآن میں نے اول تا آخر کئی دفعہ اس کو دیکھ کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ذکر کیا. اور حضرت مریم کا نام اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ بہت سے لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وہ کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. بہت سے لوگ کہنے لگے کہ عیسیٰ وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو صاف کرتے ہوئے فرمایا نہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے. اس عیب کو دھونے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں لیا، نہ کسی اچھی عورت کا نہ کسی بری عورت کا. فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، اللہ قرآن میں منشن کر سکتا تھا لیکن کہا امرأۃ فرعون. اور وہ مصر کے گورنر کی بیوی بری عورت ہے، اللہ اس کا نام کہہ سکتا تھا زلیخا، اللہ کہا امرأۃ العزیز. نہ کسی اچھی عورت کا نام لیا نہ کسی بری عورت کا نام لیا. تو یہ اشارہ ہے کہ عورت کا تو نام بھی چھپانے کی چیز. تو شیطان نے بیوقوف بنایا عورت کو، کپڑے اتارتی چلے گی، کپڑے اتارتی چلے گی. تو پہلے دن سے عورت کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے، انتظار کروایا، عزت و احترام سے پیدا فرمایا. اور انتظار کروا کے جب آدم علیہ السلام کی اداسیاں بالکل انتہا پر تھیں تو پھر حوا جو سامنے آئی، بابا جان کو جنت ہی بھول گئی. واہ 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 واہ، چاستہ ہوڑائی. تو آدم بابا جان کو جلدی پڑ گئی. اللہ نے کہا نکاح پڑھاؤ، نکاح. اچھا جی پڑھو. نکاح پڑھا گیا تو بابا جی قریب ہونے لگے. اللہ نے کہا ٹھہر جا، مہر بھی ادا کر. اچھا جی مہر ادا کروں. وہ کیا ہے کہ میرے حبیب پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، میرے آخری نبی پر درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ اس کا مہر ہے. سبحان، کتنی بڑی ہستی اور کیسے ان کی زندگی کو ہم نے ٹھکرایا تھا. ایک دفعہ ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. یہ اس کا جواب. اور کتابی جواب یہ ہے کہ 40 سال اور 6 ماہ 10 دن آپ کی عمر تھی. 40 سال 6 ماہ 10 دن جب آپ نبی بنے. لیکن آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے تلاوت کی. زمین آسمان بننے سے 1000 سال پہلے. زمین آسمان کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا. اگر ہم اس 25 ارب سال کو ہی مان لیں کہ اس کو غلط کہنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے 25 ارب سال پہلے، اس سے 1000 سال اور اوپر لگا لو
تو 25 ارب جمع 1000 سال پہلے جب نہ زمین نہ آسمان سوائے اللہ کے کچھ نہیں، نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل، نہ جنت نہ جہنم، تو آدم تو بڑے اربوں سال بعد کی کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین جو پڑھی تو اس میں اس کی پہلی آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. تو کہاں کون تھے جس کو اللہ کہہ رہے تھے تو میرا رسول ہے؟ کوئی سامنے ہے جس کو کہا جا رہا تو میرا رسول ہے؟ اگر سامنے کوئی نہ ہوتا تو آپ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے. اگر نہ ہوتا نا کوئی سامنے تو اللہ کہتے انہو، وہ جو آگے آنے والا ہے بعد میں، جو بعد میں آنے والا ہے وہ میرا رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انکا، اے میرے حبیب تو جو میرے سامنے کھڑا ہے تو میرا رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وجود دے چکے تھے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کائنات تھی، نہ جبریل تھا نہ میکائیل تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، لیکن میرے رب کا حبیب موجود تھے، میرے رب کے حبیب موجود تھے. اور میرے رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو، اے ایمان ور، اے مردو عورتوں، میرے نبی کے پیچھے چلو، دائیں بائیں نہ چلو. اللہ نے اپنے نبی کو زیادہ بیویاں کیوں دی؟ کوئی بیویاں اور آپ نے کہا مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں، کوئی کرتا ہے؟ اور 40 سال کی وہ عورت جو 2 دفعہ پہلے بیوہ ہو چکی ہو اور پہلے سے اس سے اولاد بھی ہو، اور 25 سال کے حسین نوجوان اور 40 سال کی خاتون سے شادی کر رہے ہیں. 50 سال کی عمر تک ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار دی، کوئی شادی نہیں کی. جب 50 سال کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی تو کٹھی 10 شادیاں کر لی. 10 سال کے عرصے میں 10 شادیاں کی. یہ ساری اللہ کے امر کی شادیاں تھیں اور اللہ پاک کے حکم کی شادیاں تھیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، عورتوں کے اندر عورتوں کے ذریعے سے دین پہنچانے کے لیے شادیاں تھیں کہ میرے نبی کے گھر کے 9 گھر تھے، 2 تو پہلے انتقال کر گئیں. 9 گھر 9 مدرسے تھے جس میں میرے نبی کی زندگی عورتوں کو سکھائی جا رہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی اتنے فارغ نہیں تھے کہ عورتوں کو زیادہ وقت دے سکتے. تو پورا عالم سامنے تھا، تو آپ کو شادیاں زیادہ کروائی گئیں، اور آپ ہر بیوی کے پاس آپ 9ویں دن آتے ہیں ایک دن کے لیے. 9 بیویاں ہیں، 9 دن کے بعد ایک کی باری. 8 دن وہ خاتون فارغ ہیں. تو 8 دن وہ کیا کرتی ہیں؟ آنے والی عورتوں کے لیے وہ پورا مدرسہ ہے، جیسے یہاں یہ مدرسہ بنا ہوا ہے. تو میرے نبی کے گھر 8-9 گھر سارے کے سارے عورتوں کو زندگی بتانے سمجھانے کے لیے مدرسہ تھے، اور عورتوں کو آگے پیغام پہنچانے کے لیے وہ مدرسہ تھے، نہ کہ میرے نبی کے شوق کی وہ شادیاں تھیں. وہ سب اللہ کے امر کی شادیاں تھیں. تو عورت کے مقام کو اوپر لے کر گئے آپ. حقیر سمجھی جاتی تھی، 10 دفعہ طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، 20 دفعہ طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے. عورت کی عزت کے لیے اللہ نے 3 کے بعد کہا اب تیری سزا ہے کہ تو اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. یہ بھی عورت کو احترام دیا گیا کہ تیری اب سزا ہے کہ اب تو اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، کہ تو نے اس کی ناقدری کی ہے، لہذا اب یہ تیرے اوپر حرام ہے. تو اس کو چونکہ بیٹی کا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، ہم بیٹی سے شروع کیا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو بیٹا نہ ہو. تو آج بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. کتنی بچیوں بیچاریوں کو طلاق ہو گئی کہ تب بچیاں ہی جمی جاتی. کتنے ظلم و ستم کے واقعات سن میرا تو کلیجہ ہی پک گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، پہلی بیٹی ہو بیٹا نہ ہو، اور وہ باپ بھی برا نہ منائے ماں بھی برا نہ منائے، یہ شرط ہے کہ برا نہ منائے، خوشی کا اظہار کرے. تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر پھیلا دیتا ہے، اور بچی کی ماں سے کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے اور جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو ان کو یہ ذہن کھرچا کہ عورت کوئی ایسے نفرت کی چیز نہیں ہے. پھر تم 10 بچوں کی کوئی شادی کرے کوئی جنت کا وعدہ نہیں، 10 بیٹوں کی شادی کی کوئی جنت کا وعدہ نہیں. آپ نے فرمایا جو 3 بچیوں کی شادی کر دے، ان کو پال پوس کے پروان چڑھا کے شادی کر دے، تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، یوں ہوں گے 2 ملیوں کو ملا. اب یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ عورت عزت کی چیز.
پھر وہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 ہوں، جی تیسری کا چکر یا کوئی نہ، تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے، ایک اور صحابی کو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ایک دوسری کوئی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جو ایک بچی کی ڈولی اٹھا دے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو آپ 10 بچوں کی شادی کرو، اجر ہے، ثواب ہے، وعدہ کوئی نہیں کسی چیز کا، لیکن آپ ایک بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا جنت میں میرے ساتھ یوں ہو جائے گا۔ اچھا کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، بہن کوئی اپنا بہن ہے بیٹی کوئی نہیں، تو وہ تو اس سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، 2 بہنیں دیا، بیٹیاں نہیں ہوئیں بہنیں ہیں، کہیں کو اللہ نہیں دیتا بیٹی، بیٹی بیٹی، تو آپ نے دوسری طرف سے اس کو کور کیا، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بھائی ہو کر باپ کا ہاتھ رکھا، آئے ہائے ہائے، پورے پاکستان میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سارا بھائی کھا جاتا، ہمارے ذمہ دار تو بڑا ظلم کرتے، زبردستی انگوٹھے لگوا کے زمینیں اپنے نام کروا لیتے۔ چور چوری کر لے تو اس کو جوتے مارتے ہیں، اور ہر آدمی چور بیٹھا ہوا ہے جو اس کا حق اس کی چوری کی، جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا ہوا، اس کی چوری کی۔ تو ایسے ہی روٹی حرام ہو جاتی ہے، جیسے چوری کر کی روٹی حرام ہے، جیسے سود کی روٹی حرام ہے، جیسے جوئے کی کمائی حرام ہے، ایسی وہ کمائی بھی حرام ہے جب تم کوئی اپنی بہن کو حق نہیں دیتا ہے، باپ کی وراثت، اپنی کمائی نہیں، باپ کی وراثت، باپ سے یا ماں سے جو حصہ آ رہا ہے وہ 1 روپیہ بھی ہے تو بہن کے اوپر کے ہاتھ میں رکھنا۔ میں ایک دفعہ اپنے باغ سے شہد اتار کے لے گیا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے اپنے استاد جی کو پیش کیا، مولانا جمشید صاحب، میں نے کہا حضرت جی میں شہد لایا ہوں آپ کے لیے، کہنے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے والد زندہ تھے اس وقت، تو وہ فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، 1 بوتل شہد وہ 10 روپے کی آتی تھی اس وقت، جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ کیسے تحقیق کرتا ہے، ورنہ ماشاءاللہ جزاک اللہ روز نہیں سن دے پاکستان آمن دے 5 روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، 10 روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہمیں چوری دے گیا، ہمیں جوئے دے گیا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ کیا مطلب تھا؟ اگر دیا تھا پھر یہ شہد میرے لیے حلال ہے، اگر نہیں دیا تو پھر یہ شہد حرام۔ میں نے کہا جی میرے اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی تھے، یہ ہوندی کوئی نہ دیتا، صرف 2 بھائی تھے، ان کی وراثت، ان کے میرے دادے کی وراثت 2 بھائیوں میں تقسیم ہوئی، بہن تھی کوئی، یعنی اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا کہ اس نے میں جمعے کوئی نہ بہنوں کو دینا کتنا ضروری ہے۔ اللہ نے وراثت میں عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کو کتنا دینا چاہیے؟ قرآن نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہیں اٹھایا کہ عورتوں کو کتنا دینا چاہیے، سوال قرآن نے یوں اٹھایا کہ ایک لڑکے کا کتنا حصہ ہے، تو اللہ نے جواب دیا جتنا 2 لڑکیوں کا بنتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے، چونکہ عرب بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، عرب میں بھی یہ تھا، اور ہم ہندوستان میں مسلمانوں ہیں تو ہندو مذہب میں بھی عورت کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، صرف مرد کے لیے، تو وہی ریت چلی آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کو ان کا حق دیا، ان کو پالا پوسا پروان چڑھایا، اور ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی ان پر ہاتھ رکھتا رہا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ پھر یہی بیٹی بہن جب بیوی بنتی ہے، جب بیوی کے روپ میں آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین نعمت اور دولت وہ نیک بیوی ہے۔ اب یہ بیوی کے روپ کو اللہ تعالیٰ کو پر اٹھا رہے ہیں، وہ ماں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی
تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر